ترقی کے دعوے دار بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، سائنس سائنس سائنس۔ مذہب نے انسان کو دیا ہی کیا؟ مذہب نے دنیا کو دیا ہی کیا؟ قرآن نے دنیا کو دیا ہی کیا؟ ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں کیا دیا۔ تو کہتا ہے جو کچھ دیا سائنس نے دیا، ہم بتاتے ہیں سائنس نے سوائے دجل اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا۔ سائنس نے تباہی زلزلوں طوفانوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سائنس کے جرائم، یہ انسانوں کے جرائم، یہ ملا مذہبی طبقہ اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی اس مذہبی طبقے کو۔ یہ مذہبی طبقہ اتنا عقل سے عاجز ہے، عقل سے عاریہ، غور نہیں کرتا کہ جرائم ان ملحدین کے، ان سائنسدانوں کے، جن کو قرآن میں اللہ نے ساحر کہا، اس ملا طبقے نے ساحر کو جادوگر بنا دیا، وہ جادو جس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں۔ اور جو ساحر کسے کہتے ہیں؟ ساحر تو کہتے ہیں مخلوقات کو مسخر کرنے والا، مخلوقات پر دسترس پانے والا، ان کو قابو میں کرنے والا۔ تو کیا آج موسم کا نظام اس پر انسان دسترس نہیں پا چکا؟ کون ہے جنہوں نے دسترس پائی؟ کون ہیں جنہوں نے فصلیں اگانے کے اوپر دسترس پائی؟ کون ہے جنہوں نے مخلوقات کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اپنے تابع مطیع کیا، جنہوں نے ان کو مسخر کر لیا؟ وہ یہی سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ ان سائنٹسٹ، ان سائنسدانوں کو اللہ نے قرآن میں ساحر کہا ہے۔ وہ جو ملا جن کو ساحر کہتا ہے وہ ساحر نہیں ہیں، وہ ساحر اللہ کے قانون میں کوئی ایگزسٹنس نہیں رکھتے۔ تو اے ملحد اور اے مذہبی طبقے، ذرا غور کر، تو کن کے جرائم کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہے؟ تو زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے، زبان سے اللہ اللہ کے دعوے کرتا ہے، لیکن تو اسی ذات کو، اس اللہ کی ذات کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ نہ صرف مجرم ٹھہراتا ہے بلکہ اسے مجرم ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی غور تو کر، تو نے رب بنایا کس کو ہے؟ اے ملا، تجھے تو خود نہیں علم اللہ ہے کیا؟ اگر تو سچا ہے تو بھی میدان میں آ، بتا مجھے، بتا ہمیں اللہ کیا ہے، بتا۔ اگر ہم نے تجھے غلط ثابت نہ کیا، تجھے کذاب جھوٹا ثابت نہ کیا، تو جس سزا کا تعین تو ہمارے لیے کرے گا، ہم پوری دنیا کے سامنے وہ سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی گردن پیش کریں گے۔ اے ملا مذہبی طبقہ، تو بھی میدان میں آ، اور اے ملحدین، اللہ کے دشمنوں، سارے کے سارے مل کر مقابلے پر آ جاؤ، سامنے آؤ سامنے آؤ، جواب دو۔ تم کو یہ علم ہی نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، تمہیں یہ علم ہی نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کی۔ زبان سے اللہ اکبر کے دعوے کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ اسی اللہ کو سب سے چھوٹا بناتے ہو۔ اللہ کے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی غور کیا جو تم کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، جن سواری کے ذرائع میں سفر کر رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، یہ کس کے خلق کردہ ہیں؟ کیا یہ اللہ کے خلق کردہ ہیں؟ اے عقل کے اندر غور کرو، اللہ کیسے خلق کرتا ہے؟ کہ اللہ اوپر سے اترتا ہے، خلق کرتا ہے آکے؟ اللہ کا خلق کرنا کیا ہے؟ غور کرو، غور کرو۔ ایک فصل جب خلق ہوتی ہے، اس میں سمندروں کا اپنا کردار، ہواؤں کا اپنا کردار، موسموں کا اپنا کردار، زمین کا اپنا کردار، زمین کے اندر لاتعداد مخلوقات کا اپنا اپنا کردار، سورج کا اپنا کردار۔ جب یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جو دائرہ اللہ نے لگا دیا، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، تو ان کے مجموعے سے جو شے خلق ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میں نے خلق کی۔ یہ ہے اللہ کا خالق ہونا عقل کے اندھو۔ یہ وہ اللہ نے قانون بنا دیا، اس قانون کے اندر، یعنی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ حد ہے، تم نے اس حد سے باہر نہیں نکلنا۔ جب یہ اس طرح کوئی شے خلق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی خلق ہوتی ہے۔ ہم تجھے بتائیں گے اللہ کیا ہے، ہم تجھے بتائیں گے اللہ کے فضل سے اللہ کیا ہے۔ تو ہمارے مقابلے پر اگر تو سچا ہے تو سچا ثابت کر کے دکھا خود کو۔ تو نے دین کو بنا کیا دیا؟ تجھے اتنا علم ہی نہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ اس وقت جو دنیا کی جو حالت ہے، انسانیت ہو یا باقی جتنی مخلوقات، ان کی ذمہ داری سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ مذہبی اور ملا طبقہ تو ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کی زمین کی حفاظت کا ذمہ دار بنا پھرتا ہے۔ تو نے یہ ٹھیکیداری اٹھائی کہ اے اللہ ہم تیری زمین کی حفاظت کریں گے، لیکن عملاً تو نے کیا کیا؟ عملاً تو نے کہا کہ دین اور دنیا الگ ہے۔ دین تو نے کس کو بنا دیا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں؟ تو نے اللہ کو ایک بت کی طرح بنا کر ایک تصور کر کے، تو اس کو جیسے ہندو نے بت سامنے رکھا ہوا، اس طرح تو نے اپنے دماغ میں ایک تصوراتی بت گاڑ کے تو کے سامنے ٹکریں مار رہا ہے، پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ وہ اللہ جو ہے ہی سبحان، جو غنی ہے، جسے حاجت ہی نہیں، تو اس کے لیے عبادتیں کون سی باتیں کر رہا؟ تجھے تو یہ نہیں پتا عبادت ہوتی کیا ہے۔ تو لفظ عبادات استعمال کرتا ہے، پہلے تو لفظ، اگر عبادات لفظ ثابت کر دے ہم اپنی گردن کٹوا دیں گے۔ لفظ عبادات ثابت کر دے۔ بہرحال واپس بڑھتے ہیں، ملحدو آؤ جواب دو، یہ ہے صورت۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، وہ جو تم نے ملا کی کہی ہوئی صورت، جو ملا کی صورت ہے، وہ صورت بنا کر پیش کر کے دعویٰ کر رہے ہو قرآن کے غلط ہونے کا۔ اب ہم تمہاری اسی صورت جس کو تم صورت سمجھتے ہو اسے بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں۔
ہم جس کو تم صورت سمجھ رہے ہو ہم اس سے بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں. کیسے؟ غور کرو. تم نے اپنی ہی صورت میں کہا وہ جو تمہاری نظم ہے جس کو تم صورت بنا کر پیش کر رہے ہو، یعنی کہ کتے کو بکری بنا کر پیش کر رہے ہو، بھینس کو ہاتھی بنا کر پیش کر رہے ہو، اس کے اندر تم نے کہا کہ کیا تمہارے نبی تمہارے رسول محمد نے یہ نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے جس سے دن رات ہوتا ہے؟ تو اے ملحد جواب سن. ہاں ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. ہاں میرے نبی نے، میرے رسول نے، محمد علیہ السلام نے یہ کہا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. آ میدان میں. کیا تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ چل اب ہم تیرے ساتھ مکالمے کی صورت میں بات کرتے ہیں. اے ملحد ٹھیک ہے ہم تیری بات مانتے ہیں، ہاں ہمارے نبی نے کہا. تو جواب دے، کیا تو اس بات کو نہیں مانتا؟ ملحد جواب دے رہا ہے نہیں میں نہیں مانتا. تو اے ملحد بتا کیوں نہیں مانتا؟ ملحد جواب دیتا ہے اس لیے نہیں مانتا کیونکہ آج میرے اوپر حقیقت کھل چکی. سائنس نے مجھے بتا دیا کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہمار پر گھومتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہے. تو اے ملحد ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی بتاؤ اگر ہم انکار کر دیں تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی تو کیا تم ہماری بات مانو گے یا رد کرو گے؟ تو ملحد جواب دے گا ظاہر ہے میں تو جواب اپنا پہلے ہی دے چکا ہوں، تمہیں یہ بات ماننا ہی پڑے گی کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے. یہ ملحد کہے گا. تو اے ملحد ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کیوں ہمیں ماننا پڑے گا اور کیوں نہیں تو مانے گا ہماری بات کو، ہمارے نبی کی بات کو؟ تو آگے سے ملحد جواب دیتا ہے کیونکہ آج ہم یہ منظر سائنس کے ذریعے خود دیکھ رہے ہیں. سائنس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پتہ چل گیا، ہمیں یہ علم ہو گیا، سائنس نے ہمیں یہ منظر دکھا دیا. یعنی اے ملحد اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں زمین نہیں بلکہ سورج گھوم رہا ہے تو تم نہیں مانو گے؟ ملحد جواب دیتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملحد کہتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے، اس سائنس کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم یہ ماننے والے ہی نہیں کہ زمین نہیں سورج گھوم رہا ہے. تو اے ملحد کبھی تو نے اس بات پر غور کیا، یہ سوچا کہ اس وقت تیرے جیسے ملحدوں سے دنیا بری پڑی تھی جو آخرت میں آگ میں کودنے کا، خسارے والا سودا کرنے کا ہر لمحے بے چین رہتے تھے. تو تیرے جیسے ملحدین کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محمد علیہ السلام نے اس وقت حکمت کو اختیار کرتے ہوئے ایسا کہا. غور کر، اگر اس وقت تیرے جیسے ملحدین کو یہ کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے تو تم ملحدین کے آباء و اجداد کیا کرتے؟ کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ آج تم کہتے ہو ہمیں سائنس نے بتا دیا اس لیے ہم نہیں مانیں گے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یعنی تم سائنس کی بنیاد پر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں جو ہم کہتے ہیں. تو پھر تمہارے آباء و اجداد جو کہ تمہارے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ تھے، وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو گھومتا ہوا دیکھنے کے باوجود اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے. کیا کبھی تو نے غور کیا؟ اور ملحد نے یہ دلیل کہاں سے گڑھی، یہ بات کہاں سے لایا؟ ایک روایت ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور آگے ایک بہت بڑی تعداد عوام کی موجود ہوتی ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟